کم عمری میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی اور اس کے فوائد۔ قسط نمبر 11۔ مشہور روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ماہ شوال 1 ہجری بدھ کے روز ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ انصار کے مردوں اور عورتوں کی ایک تعداد وہاں جمع ہو گئی۔ اس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر 9 سال تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان دنوں ہم محلہ شیخ بنی الحارث میں رہتے تھے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میری والدہ نے آ کر میرے بالوں میں کنگھی کی، منہ دھویا اور مجھے اس مکان کے دروازے تک لے گئیں جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ چونکہ میں نے والدہ سے اپنی بے چینی کا اظہار کیا تھا، اس وجہ سے میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ یہ کالم نور حسین افضل صاحب کی کتاب قلم کی قسم سے ماخوذ ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نور حسین افضل آفیشیل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تھوڑی دیر توقف کے بعد مجھے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس تخت پر جو ہمارے گھر میں تھا بادشاہ کی مانند تشریف فرما دیکھا۔ مجھے لے جا کر آپ کے پاس بٹھا دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی بیوی ہے۔ حق تعالی شانہ آپ کے لیے اس پر اور اس کے لیے آپ پر برکت نازل فرمائے۔ ہمارے پاس دعوت ولیمہ کے لیے کچھ نہیں تھا اور نہ ہی اونٹ یا بھیڑ بکری ذبح کی۔ ہمارے عروسی کا طعام دودھ کا ایک پیالہ تھا جو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے بھیجا گیا تھا، میں نے بھی اس سے دودھ پیا۔ پھر حاضرین نے مبارکباد دی اور وہ باہر چلے گئے۔ اور اس مبارک وقت میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زخاف ہوا۔ اس خاص حجرے میں جو مسجد کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا قیام کیا۔ مارج النبوہ فی المدارج الفتوہ، مصنف ملا معین وائز الہروی، مترجم علامہ اقبال احمد فاروقی، جلد سوم، صفحہ نمبر 39۔ نکاح کے وقت راجح قول کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال۔ دوسرے قول کے مطابق نکاح کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر 18 سال تھی، لیکن 9 سال والی روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور اہل علم کے نزدیک یہی روایت زیادہ صحیح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے کئی بڑے فوائد حاصل ہوئے۔ نمبر 1، ایک تو جاہلیت کی رسم ختم ہو گئی کہ منہ بولا بھائی سگے بھائی کی طرح ہے اور سگے بھائی کی بیٹی کی طرح اس کی بیٹی سے بھی نکاح کی ممانعت ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غیر معمولی ذکاوت و ذہانت سے نوازا تھا۔ 350 صحابہ و تابعین نے ان سے احادیث حاصل کی اور ان سے جو احادیث منقول ہیں ان کی تعداد 2210 ہے۔ سیر اعلام النبلہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 139۔ 7 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ ہیں جن کو روایت حدیث میں مکثرین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے 1000 سے زیادہ حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں۔ ان میں جہاں 6 مردوں کے نام ہیں وہیں ایک نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بھی ہے۔ فتاویٰ میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا پایہ بہت بلند تھا اور ان کا شمار عہد صحابہ کے ان اصحاب فتویٰ میں ہوتا تھا جنہوں نے کثرت سے فتاویٰ دیے ہیں۔ نمبر 3، پھر یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسی ذہین خاتون کے لیے آپ کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے خواتین اور خاندانی زندگی سے متعلق بہت سارے مسائل کا حل انہی کی روایت سے ہوا ہے۔ اس لیے امت کو آپ کے ذریعے جو علمی اور فکری فائدہ پہنچا وہ بظاہر کسی اور سے نہیں ہو سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 47 سال زندہ رہیں اور ان کی ہدایت و اصلاح اور تعلیم و تربیت کے فیض کا چشمہ جاری رہا۔ کہا جاتا ہے کہ 20 سال میں ایک نسل بدل جاتی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی 2 نسلیں ان سے فیضیاب ہوئیں۔ یہ اسی لیے ممکن ہو سکا کہ وہ کم عمری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔